بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 9 نومبر بروز اتوار 2025، 11واں مہینہ ہے اور 2025 بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ 9 نومبر کو باقاعدہ طارد مرکری، جسے ویدک اسٹرالوجی میں راج کمار کا کہا جاتا ہے، یہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے برج اکرم میں، اسکارپیو میں، اور 23 نومبر کو باقاعدہ وکری حالت میں، ریٹروگریڈ حالت میں یہ پیچھے آ جائے گا برج میزان میں، اور وہیں پر جون سا 29 نومبر کو یہ مارگی یعنی سیدھا ہوگا۔ اب اس نے 20 دن جون سا ریٹروگریڈ رہنا ہے۔ سال میں یہ 4 مرتبہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے، اور بدھ کی خاصیت ہے یہ جس کے ساتھ ہوتا ہے ویسے یہ اپنا روپ ڈال لیتا ہے، ویسے ہی اپنا سبھاؤ پیدا کر لیتا ہے۔ کال پرش کی کنڈلی میں باقاعدہ 2 ہاؤس ہیں، اس کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، تیسرا اور چھٹا۔ یہ دونوں جون سے ہیں 2 سبھاؤ ہے، راشیاں۔ اب یہ بدھ جیسے ہی ریٹروگریڈ ہوگا یہ انورادھا نچھتر میں ہوگا، جس کا مالک باقاعدہ زحل ہے، اور 15 تاریخ کو یہ باقاعدہ جیشٹا نچھتر میں آ جائے گا، جس کا مالک بدھ خود آپ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدھ یعنی مرکری، وپار، سب سے بڑی بات یہ ہے بولنا۔ بولنا جسے وانی بھی کہتے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ جتنے بھی اسٹیج ایکٹر، گانا بجانا، طبلہ، مسخرہ پن، ٹریڈ، یہ سارا بدھ سے ریلیٹڈ ہے، عطارد سے۔ اور اگر انسان کی بدھی بھی کہی جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اب بدھ جیسے میں نے کہا کہ یہ سال میں 4 مرتبہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے۔ اب بدھ جب پیدائش میں کسی کے زوڈیک برتھ چارٹ میں جب یہ باقاعدہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے یعنی الٹی چال، میں یہاں پہ تھوڑا سا پھر آج اس بات کو واضح کر دوں کہ الٹی چال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز جو سی ہے یہ گلاس ہے، یہ گلاس ہے، اس کو پکڑ کے میں الٹا کر دوں تو یہ الٹا ہو گیا، نہیں۔ سیاروں کی ایسا نہیں ہوتا، گرا اس طرح نہیں ہوتا۔ وکری کا مطلب ہوتا ہے دھیمی چال سے چلنا، لیکن اسٹرانومیٹری طور پر زمین سے جب آپ دیکھیں تو وہ ہمیں الٹی چال میں نظر آئے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سورج جیسے ہی 120 ڈگری آگے نکلتا ہے کسی بھی گرہ کے تو وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے۔ اب جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ 12 اس کی تو میں بعد میں بات کروں گا نا۔ مکڑی کے ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو بولنا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی غلط سمے میں کبھی بھی صحیح بات نہیں کرے گا، غلط بات کرے گا۔ مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ ہر انسان کی انسانیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ زبان یہ جو انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، زبان یہ جو انسان کو پاؤں میں رونتی ہے۔ الفاظوں کے گھاؤ بڑے گہرے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ جب بدھ ریٹروگریڈ ہوتا ہے یا جن کی پیدائش میں ریٹروگریڈ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا جو پلانٹ پیدائش کے وقت ریٹروگریڈ ہوگا وہ وہاں پہ جا کے اتنا بڑا نقصان نہیں کرتا، بعض اوقات وہ فائدہ بھی دے جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے
اس کا پرنسپل یہ ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے یہ کون سے نچھتر میں ہے، کون سے ہاؤس میں ہے، دوست کے ہاؤس میں ہے کہ دشمن کے ہاؤس میں ہے، فائر ہاؤس میں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، مول ترکون کا ہے، کیندر کا ہے، یہ ساری چیزوں کو جو ان سے ماپنا پڑتا ہے۔ لیکن بدھ جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے، ایک تو عقلی فیصلے جو ان سے انسان کے بہت ہی درست ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس میں جو ان سے اس کی لکھ پڑھ میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے مسخرے پن کی وجہ سے، ہنسی مذاق کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ہوچا ہوش کرے، دلوں کھوٹ کرے، ہوش پن کی وجہ سے۔ مرکری جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے، انسان اپنے فیصلے جلد بازی میں کرتا ہے، یا بالکل ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، کروں کہ نہ کروں، اگر کرتا ہے تو جلد بازی میں کر گزرتا ہے۔ عدالتی معاملات سے عدالت کا برہن لینا دینا ہے۔ وکلا حضرات، یہ بھی آپ دیکھیں گے جب یہ 9 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہوگا، آپ وکلا کی جو ان سے محرکات کو جو ان سے نوٹ کرنا شروع کر دیجیے گا۔ اچھا، میں ویدک اسٹرالوجی میں نے ایک بات جو ان سی ہے، میں اپنے آس پاس جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، میں جب ان کے برتھ چارٹ کو، جن کو میں نے بڑی دیر سے جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جن کا میں نے بدھ 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے برتھ چارٹ بھی دیکھنا ہے نا ویسے، تو میں نے ان کے باقاعدہ ان پر بہت زیادہ جو ان سے نا ان کو فوکس کرنا شروع کیا، اور مجھے اس کے رزلٹ بھی ملے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے ان سے کبھی ڈسکس نہیں کی، نہ میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں۔ خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں ایسے، کئی نقاب ہوتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی زبان پہ کچھ ہوگا، دل میں کچھ ہوگا۔ میرے آس پاس کچھ ایسے لوگ میں نے نوٹ کیا، میں نے اسٹرالوجی اس طرح بھی اس کو سیکھنے کا میں نے عمل جاری رکھا ہے، ابھی تک ہے میرا۔ بدھ جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو جو بزنس کے جو تحریری معاملات ہوتے ہیں اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ بدھ چھوٹی بہنوں سے بھی اس کا تعلق ہے، ان کے ساتھ رشتہ داروں سے بھی تعلق ہے، کبھی دوری کبھی نزدیکی، کبھی دوری کبھی نزدیکی۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ سائڈ کے لوگ کہتے ہیں یار ان کی کیا طبیعت ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، جب بدھ ریٹروگریڈ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ بھی 8ویں گھر میں رہا، جو اس کے شترو کا گھر ہے، شترو ساتھ بیٹھا ہو گیا۔ آپ دیکھیے گا حکومتی جو فیصلے ہیں، جو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ان سی آپ کو یوں نظر آئیں گی، بلینک پیپر، کچھ بھی نہیں۔ پالیسیاں تو بہت جو ان سی لوگوں کو سننے میں ملے گی کہ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے، وہ کرنے جا رہی ہے، حکومت نے شہد کی نہر کھودی تھی، وہ نکل دودھ کی آئی ہے، لیکن رزلٹ زیرو، کچھ ایسی بات نہیں۔ دنیا وپار کی دنیا بدھ ہے، اس میں دیکھیے گا آپ کو کافی چیزیں جو ان سی ہیں وہ منتشر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ 20 دنوں کے لیے ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے بدھ۔ اب اسٹیج ڈرامے میں اکثر آپ نے دیکھا ہے جو اداکار ہیں پورے عروج پہ ہوتے ہیں، جب زوال شروع ہوتا ہے تو علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس۔ یہ بدھ کا مزاج ہے، جس کے ساتھ ہونا اسی کے ہو جانا، ویسے ہی روپ ڈال لینا۔ پہلے تو میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کی میں بات کروں تو وہ میں بروپیہ دیکھتا ہوتا تھا، سڑکوں پہ اینٹ پکڑی ہوئی ہے، رنگ لگا ہوا ہے، چھری جو ان سی ہے وہ انہوں نے کچھ اس طرح کا اپنا واردات کو کی ہوتی تھی۔ لیکن آج تو دیکھو ہر دوسرا آدمی بروپیہ ہے، اسے کو تو لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان ایک دوسرے کے لیے بروپیہ ہے۔ اتنے روپ دار ہوئے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے 12 گھروں پہ، 12 ہاؤس پر کیا افیکٹ ڈالتا ہے 20 دن کے لیے، جب تک یہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے پہلے
15 نومبر تک میں آپ کو 15 اور 29 کو جا کے یہ سیدھا ہوگا، سوری 23 تاریخ کو یہ جا کے ریورس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے بات کروں گا برج حمل کی۔ یہ آپ کے تیسرے اور چھٹے گھر کا مالک ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے پیغام خود جو ہے جرت کیجیے گا، سامنے جا کے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، بالکل خود فیس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی کے تیسرے آدمی کے ہاتھ اپنا پیغام مت سامنے والے فریق کو بھیجانے کی کوشش کیجیے گا۔ کریئر کے حوالے سے جلد بازی جاب بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل مت کیجیے گا، ورنہ لائن میں لگ جائیں گے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، اس چیز کا خاص خیال کر کے چل رہا ہے۔ اب آپ نے 20 دن تک بڑا احتیاط کر کے چل رہا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ سانس کا خیال کر کے، جن کو سانس کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، احتیاط کر کے کیجیے گا۔ اور کسی بھی آپ نے تحریری معاہدہ جو بھی کسی سے کرنا ہے، اس کو بار بار اس کو ریڈ کر کے پھر سائن کیجیے گا۔ اب بات کروں گا برج ٹورس، خانہ مال کا مالک، وہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے 7ویں گھر میں۔ بالکل اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ معاملات کو بہتر کر کے چلیے گا، اور دوسرا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی شک و شبہات، دماغ میں کچھ چیزیں جو سی ہیں دستک تو دیں گی، کچھ چیزیں دھندلا ہوں گی، کچھ چیزیں جو سی باقاعدہ نمایاں ہوں گی، لیکن دیکھ کے سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ دوسرا گلا بولنا، یہ آپ کے دوسرے گھر کا مالک بھی ہے، اور آپ کے 5ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور دوسرا اپنے الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ کوئی کمٹمنٹ نہیں کسی سے آپ نے کرنی، اس پہ اگر کرنی ہے تو دیکھ لیجیے گا کیا میں اس پہ پورا اتر سکتا ہوں۔ اب برج جوزا جیمنائی، ان کے تو اپنے اسٹینڈرڈ کا مالک ہے، وہ آپ کے چھٹے گھر میں کریئر کی بہت زیادہ چنتا آپ کو ستائے گی، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ اور دوسرا جاب بدل، آپ نے بھی جون سا بڑا احتیاط کر کے چلنا ہے، کسی قسم کی کوئی چینجنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اپنے لیٹیگیشن یا لین دین کے جو اور کوئی آپ کسی مقدمات یا کسی لیٹیگیشن کا سامنا کر رہے ہیں تو اس میں بالکل آپ نے چلاکی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کا سامنے والا حریف بہت متعد ہو کے بیٹھا ہوا ہے آپ سے، اور وہ دھاک لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ کب آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ برج سرطان کینسر کی بات کروں تو 5ویں گھر میں دماغ جون سا بہت زیادہ تیزی تو دکھائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ راتوں رات امین بننے کے سپنے بھی جون سا وہ بھی دل میں اور دماغ میں اٹھیں گے، لیکن منفی چیزوں کی بالکل پیروی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ہاں، ٹریڈ کی دنیا میں تھوڑا سا آپ کو اپنا جو سا بیلنس برقرار کر کے چلنا ہوگا۔ اگر بزنس کی دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا ٹریڈ یا آپ جاب کے حوالے سے بھی جو سا اپنا تھوڑا بیلنس یا آڑ یا پار والا سلسلہ جو سا وہ تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بیلنس کر کے چلیے گا۔ برج اسد کی بات کروں تو پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو بھی تعلقات بہتر رکھنے ہوں گے، اور یہاں تک کہ اپنے کسی قریبی ذرائع کے ذریعے کوئی بھی جو ہے اپنا نجی معاملات حل کروانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ الٹا نقصان اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اب برج سنبلا، یہ بھی آپ کے راشی کا مالک ہے، کنیا یعنی جو برج سنبلا اس کا مالک بھی عطارد ہے۔ اب یہ تیسرے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا نظام، اس میں چنوتیاں آپ کے لیے سامنے کھڑی ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جیسے 22 تاریخ کو سامنے آئے گا خانہ مال پر 22 نومبر کو، وہاں پر آ کر آپ کی چنوتیاں بڑھ جائیں گی، آپ کی مالی بھاگ دوڑ بڑھے گی، لیکن جھوٹ مت بولیے گا، غلط بیانی سے مت کام دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو گیا آپ اس تھوڑی سی چھوٹی سی غلط بیانی سے آپ اس گرداب سے نکل آئے، لیکن آگے چل کے کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اس چیز سے اوائڈ کیجیے گا۔ اب بات کروں گا برج میزان یعنی تلا کی، آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا،
آپ کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، اپنی سیونگ کو چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور کسی ایسے وپار میں، کسی ایسی کام میں بالکل انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جس سے جو ان سے آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے، جس میں آپ کو بالکل اس کا تجربہ نہ ہو۔ خاندان میں تھوڑی سی اگر دوری ہے تو اس کو نزدیکیوں میں ڈالنے کی کوشش کیجیے گا، اگر نہیں ڈال سکتے تو جہاں پہ معاملہ آتا ہے وہیں پہ رکھیے گا، اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اب بات کروں گا برج عقرب کی، 11ویں گھر کا مالک ریٹروگریٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، جو آپ نے ہونا چاہیے انسان کو، میں تو کہتا ہوں آس امیدیں جو آپ نے کسی پہ لگائی ہوئی تھی وہ لوگ اب ایکسپوز ہوں گے، وہی لوگ جو ان سے آپ کو، آپ کے ٹارگٹ پہ ہوں گے، آپ کی تنقید کا نشانہ ہوں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، غلط وہ نہیں تھے، غلط آپ تھے۔ لہذا یہ 8ویں گھر کا مالک بھی ہے، تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیجیے، ذہنی طور پر بھی اور زبانی طور پہ بھی۔ زبانی خاموشی سے زیادہ جو خطرناک ہوتی ہے وہ ذہنی خاموشی ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ ذہنی خاموشی اختیار کر لیجیے، وہ خطرناک اس صورت میں ہوتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے، وہی پلٹتا ہے۔ اس لیے مہاتما گوتم بدھ کہتے تھے تو سوچ سمجھ کے مانگا کرو۔ تو لہٰذا اپنے بزنس اور کے معاملات کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلے گا۔ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، ان کے لیے تھوڑی سی چنوتیاں کھڑی ہوگی، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب برج قوس سیجیٹیریس کی 7ویں گھر کا مالک 12ویں گھر میں، بیوی پہ خرچہ پڑ سکتا ہے، کوئی لیٹیگیشن کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں، کچھ آپ کے جو ان سے باقاعدہ، یہ آپ کے 10ویں گھر کا مالک بھی ہے، اپنے پروفیشن کے حوالے سے، اپنی جو ان سی ہے سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے تھوڑا دیکھ بھال کے آپ کو چل رہا ہوگا۔ میں بتا دوں کچھ اسکینڈل جو ان سا وہ سامنے آ سکتا ہے، چاہے وہ 2 دن کا کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، تھوڑا سا بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب بات کروں گا برج جدی کیپریکون کی، 11ویں گھر میں بدھ جو ان سے ریٹروگریڈ ہوگا، بکری حالت میں ہوگا، یہ آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک بھی ہے اور 9ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ کریئر کی تھوڑی چنتا تو آپ کو بڑھے گی، لیکن بھاگیہ کا مالک بھی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ جو ان سا تقدیر کو پہ فوکس کریں، تدبیر کو زیادہ جو ان سے دیکھیں، اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو دعا مانگنے کا کیا حق ہے؟ اور جس کام ہی نہیں جو کیا اس کا رزلٹ آپ کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ پہلے اپنے حصے کا کام بالکل اس کو احسن طریقے سے، بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو چارج کر کے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے، پھر تقدیر کی طرف آئیے۔ باقی ایک بات، شیئر مارکیٹ میں تھوڑا آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا۔ اب برج دلو ایکویریس کی بات کروں تو یہ آپ کے 10ویں گھر میں، نہ کسی سے فراڈ کیجیے گا، نہ کسی سے فراڈ ہونے کی کوشش کی، دھوکہ کھانے کی کوشش کیجیے گا، ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ ٹریڈ کے کام میں بالکل کسی قسم کی آپ نے چینجنگ نہیں کرنی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا، عدالتی معاملات میں کسی کی گواہی دینے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے کوئی قریبی، بہت زیادہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو۔ اب 12ویں گھر کی بات کروں، زوڈیک کا آخری ہاؤس پائسس، تو اس کا ذرا احتیاط کر کے چلیے آپ تھوڑے سے اپنے معاملات کو، والد کے ساتھ تھوڑے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے۔ والد کے ساتھ کوئی بڑے بھائی کے معاملات میں کوئی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ مذہب کے معاملات میں کوئی بھی آپ نے مذہبی گفتگو یا بحث مباحثہ یا کوئی ایسا مکالمہ نہیں جس سے دوریاں پیدا ہوں، ان چیز کی ذرا احتیاط کر کے چلے گا۔ وہ 3رے گھر کا مالک 9ویں گھر میں، ہاں کچھ آپ کے ریلیٹیو آپ کے دروازے پر کچھ دستک دے سکتے ہیں، وہ بھی صرف آپ سے کوئی تقاضا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو رب نے استطاعت دی ہوئی ہے تو بالکل ان کی مدد کیجیے گا۔ یہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک، بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ جو ان سے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن بات کو الٹا لے جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے، اگر سامنے والا بھی الٹی لے کے جا رہا ہے تو تھوڑا سا آپ اپنا جو ان سے بیہیویئر چینج کرنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا شیئر مارکیٹ سے آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، بیرون ملک اگر آپ نے کچھ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، کچھ کمپیوٹر کی دنیا سے ریلیٹڈ یا سافٹ ویئر کی دنیا سے ریلیٹڈ، اس میں آپ کو جو ان سے بدھ باقاعدہ فائدہ دے گا، پائسس والوں کو جی۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ 29 تاریخ کو جا کے بالکل مارگی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بدھ کا اپائے کیا ہے؟ بدھ کا بہترین اپائے یہ ہے، خوبصورت بولو،
باجرہ پھینکنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. پالک کا دان کر دو یا پالک کسی کو اللہ کے نام کی دے دو، بدھ کو جو سا ہری چیز کا صدقہ دے دو. بدھ کا بہترین اپائے ہے اپنی زبان کو جو سا ہے اس کو لگام دے دو. ہمیں ایسے اپائے بالکل اچھے نہیں لگتے، ہمیں عادت نہیں ہے ایسے اپائے کرنے کی. ہمیں تو عادت ہے 10 روپے کا باجرہ لیا اور پھینک دیا. واجبہ ہم نے یہ صدقہ دیا نہیں، یہ اپائے کیا نہیں، پھر بھی میرا کام نہیں ہوا. اور بھائی زبان، اپنی زبان کو درست کرو، اپنے الفاظوں کا چناؤ درست کرو، صحیح وقت پہ غلط وقت پہ صحیح بولنا سیکھو، فہم و فراست سے کام لینا انسان سیکھے. کم بول لے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں تو آپ کو یہی اپائے دوں گا، تھوڑا بولو، ستھرا بولو. بدھ وانی ہے، بول رہا ہے. اکثر جن کا بدھ خراب ہو وہ تھوڑا سا تلا کے بولتے ہیں. تیسرے گھر میں بدھ خراب ہو یا دوسرے گھر میں تو وہ تلا کے بولتے ہیں. وہ اپنا پیغام، اپنا کمیونیکیشن کے جو معاملات ہیں ان میں بالکل ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا اسٹیج آرٹسٹ وہی بنتا ہے جس کا بدھ اچھا ہوتا ہے. تو لہٰذا 29 تاریخ تک ذرا احتیاط کر کے چلیے گا، ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسخرہ پن، کوئی ایسی ایسی مذاق کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ کسی کی زندگی اجیرن ہو جائے یا آپ کے چھوڑ مذاق کی وجہ سے کسی کے لیے کچھ سنجیدہ اس کو حالات کا سامنا کرنا پڑے. ہاں ایک چیز کا اپائے میں ضرور بتاؤں گا. آپ کے ارد گرد یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کی فیس کا کوئی بہتر بندوبست نہیں ہوتا، اس کی اسکول فیس، ان کے یونیفارم وغیرہ کو جو ہے نا وہ کر دیجیے گا. باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی، خدا حافظ.